الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامک میڈیا کے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آپ سب کو اسلامک میڈیا چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اقوام کی طرف مختلف انبیاء کرام بھیجے۔ ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام متا تھا۔ آپ علیہ السلام کا مشہور لقب ذوالنون ہے، یعنی مچھلی والا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو صاحب الحوت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو لوگوں کی اصلاح کا بہت شوق تھا۔ آپ کو ایک عظیم بستی کی طرف مابعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ نینوا عراق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اہل نینوا بہت ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ وہ خدا کی عبادت کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہر بری حرکت میں لذت محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ وہ نینوا جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا میں کافی عرصہ تبلیغ کرتے رہے، مگر لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اہل نینوا کی سیاکاریاں حد سے بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ انہیں آخری تنبیہ کر دیں کہ اگر وہ 40 دن کے اندر اندر اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ان پر اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ مگر اہل نینوا پر اس تنبیہ کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اہل نینوا کی ہٹ دھرمی سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر مایوس ہوئے کہ اللہ کے حکم کے بغیر آپ علیہ السلام نے 40 روزہ میعاد ختم ہونے سے تھوڑا عرصہ پہلے ہی شہر کو الوداع کہہ ڈالا۔ آپ شہر سے باہر نکلے تو دریائے فرات کے کنارے ایک بڑی کشتی مسافروں کو لے کر روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ بھی اس میں فوراً سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو تھوڑی دیر بعد ہی اچانک زبردست طوفان شروع ہوا۔ کشتی بڑی تیزی سے ہچکولے کھانے لگی۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو اسے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے، اور اگر اسے دریا میں پھینک دیا جائے تو خطرہ ٹل جاتا ہے۔ پریشان ملاحوں نے اس کی کھوج لگانے کے لیے قراندازی کی تو ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلنے لگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام ہی کے کہنے پر کشتی میں سوار مسافروں نے آپ کو دریا میں پھینک دیا۔ اتنے میں دریا کی سطح پر ایک بڑی مچھلی نمودار ہوئی۔ اس مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ ایک حدیث میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ فرمایا تو مچھلی کو الہام کیا کہ آپ کو پکڑ لے، مگر کوئی زخم نہ آئے، نہ آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ مچھلی آپ کو لے کر سمندر کی تہہ میں پہنچی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی۔ اپنے دل میں کہنے لگے، معلوم نہیں یہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں وحی فرمائی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح کی آواز ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو ان کلمات کے ساتھ دعا فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ یہ دعا عرش تک پہنچی تو فرشتے کہنے لگے، اے پروردگار، اجنبی جگہ سے جانی پہچانی سی مدھم آواز آ رہی ہے،
اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں یا اللہ یہ کون پکار رہا ہے؟ فرمایا میرا بندہ یونس ہے۔ فرشتے کہنے لگے کہ یہ آپ کا بندہ یونس ہے؟ اس کے نیک اعمال اور دعائیں آپ کی طرف ہمیشہ آتی ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، کیا آپ اس بندے پر رحمت نہیں فرمائیں گے جو خوشحالی میں اچھے کام کرتا رہا؟ اب آپ اس کو مصیبت میں نجات دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے آپ کو کھلی زمین پر ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یکتین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یکتین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کدو کے پودے کو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھی بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی توانائی اوت کر آئی۔ نینوا میں تباہی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کالی گھٹاؤں اور پھیلتی ہوئی تاریکی نے بے حد بھیانک سما پیدا کر دیا۔ تباہی اور بربادی کو سر پر منڈلاتے دیکھ کر اہل نینوا سخت ہراساں ہوئے۔ انہیں حضرت یونس علیہ السلام کی یاد آنے لگی جو انہیں ہر قسم کی تباہی سے بچانے کے واقعی خواہش مند تھے۔ انہوں نے خدا کے حضور گر گڑا کر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور دیکھتے ہی دیکھتے مطلع بالکل صاف ہو گیا، بربادی ٹل گئی۔ تو اہل نینوا حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخرکار انہوں نے آپ علیہ السلام کو دریا کے کنارے پا لیا۔ انہوں نے اپنی پچھلی بدسلوکیوں اور نافرمانیوں کی معافی مانگی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور ہر مصیبت سے چھٹکارا پالیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں اور اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازیں۔ شکریہ۔